تو قرآن کہتا ہے کہ نہیں. اور صحیح بخاری کی حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو 20 صحابہ پر مشتمل قافلہ تھا نماز سکھایا، عبادات کے طریقے بتائے. جب وہ جانے لگے تو ان کو کہا کہ جب تم جاؤ تو اپنے مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، جو تمہارے پیچھے اہل ہے، سب کو یہ نماز سکھاؤ. اور آگے کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی. جا کر کے اپنے اہل کو ایسے نماز سکھاؤ جیسے میرے کو ادا کرتے ہوئے تم نے دیکھا ہے. یہ نہیں کہا کہ تم واپس جاؤ تو مردوں کو یوں کہو کہ رکوع کرو، عورتوں کو یوں رکوع کا بولو، اور ان کو سجدے کا یوں بولو اور مردوں کو یوں بولو. اور مولویوں نے پھر ان کے لیے قیل و قال کیا ہے. نہیں، یہ جو ہے نا، یہ عورتیں جب رکوع کرتی ہیں تو ان کو زیادہ جھکنا نہیں چاہیے، حیا کا اعتبار کرنا چاہیے. اور جب وہ سجدہ کرتی ہے نا تو ذرا زمین کے ساتھ سمٹ جائے، اس میں حیا زیادہ ہے. جیسے کہ یہ حیا کا طریقہ ان کی اپنی کمپنی میں بنا ہوا ہے. بھئی اللہ کے رسول کیا بے حیائی کا حکم دیتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نمازی کے ران اور پیٹ آپس میں مل جائے تو اس کا نماز برباد ہو گیا. اب یہ نہیں کہا کہ مرد کا یہ معاملہ ہو جائے تو مرد کا نماز چھوٹ جائے گا. نہیں، عورت مرد سب کے لیے کہا کہ اپنے رانوں کو اپنے پیٹ سے دور رکھو، بلند سجدہ کرو. اگر یہ آپس میں تم مل گئے، چپک گئے تو تمہارا نماز برباد ہو جائے گا. اور رکوع کے بارے میں فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ سب سے بڑا چور کون ہے؟ صحابہ نے پوچھا. ہمیں نہیں معلوم. کہا وہ جو نماز کا چور ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی نماز کا چور؟ نماز میں کیا چوری ہوگی؟ فرمایا جو رکوع سجدہ صحیح نہیں ادا کرتے وہ نماز کا چور ہے. ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اپنے عورتوں کو سب کو نماز کا چور بنا دیا کہ وہ رکوع بھی سجدہ نہ کرے، رکوع بھی صحیح نہ کرے اور سجدہ بھی صحیح نہ کرے. جبکہ یہ حکم قرآن و حدیث میں مردوں عورتوں سب کے لیے ہے، کوئی فرق نہیں، ایک جیسا نماز پڑھنا ہے. فرمایا یہاں پر پھر شبہات آ گئے کہ یہ اتنے باتیں جو ہمارے نبی نے بیان کیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی وہاں ہوں گے. زکریا علیہ السلام کے پاس بھی تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی تھے، مریم کے پاس بھی تھے. تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ معاشرے کے اندر شیطان کی کوشش ہے نا کہ وہ شرک کو پھیلائے، اللہ نے رد کیا. فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، ہم وحی کر رہے ہیں آپ کے طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ غیب کی خبریں ہیں جس کو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. وما کنت لدیہم، نہیں تھے آپ ان کے پاس، اذ یلقون اقلامہم، جب وہ ڈال رہے تھے اپنے قلموں کو، ایہم یکفلو، کہ کون کفالت کرے گا مریم کی. وما کنت لدیہم، اور نہیں تھے آپ ان کے پاس، اذ یختصمون، جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے. یہاں ایک تو نبی علیہ السلام کی علم غیب کی نفی، اور دوسری جانب نبی علیہ السلام کے حاضر ناظر ہونے کی نفی. کہتے ہیں نا یہ لوگ کہ اللہ کے نبی وہ تو ہر وقت پہلے سے تھے. دیکھو قرآن میں اللہ نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آپ تھے نہیں، آپ دیکھ نہیں رہے تھے. اللہ کے بندو، یہ علم ترا کا معنی یہ رؤیت علمی ہے کہ آپ کو اس چیز کا علم نہیں ہے. یہ تو ایک اس کو بات بتانا مقصود ہوتا ہے کہ آپ کے علم میں یہ بات نہیں آئی ہے، یعنی استفہام اقراری، یعنی یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ آپ کے رب نے یہ معاملہ کیا تھا. ورنہ ایسے تو پھر دوسرا سوال پیدا ہوگا، اولم یر الانسان انا خلقنا من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کیا انسان نے دیکھا نہیں ہے کہ میں نے نطفے سے پیدا کیا ہے؟ تو وہاں کیا معنی کرو گے؟ انسان جب بن رہا تھا تو یہ کھڑا تھا، اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا کہ مجھے اللہ نطفے سے بنا رہے. ایسے عجیب باتیں ہیں، شکوک شبہات. یہاں پر اللہ فرماتے وما کنت لدیہم، نہیں تھے آپ ان کے پاس. جو لوگ کہتے ہیں نا اللہ کے نبی پہلے سے ہر جگہ حاضر ناظر ہے، پہلے سے. اللہ فرماتے وما کنت لدیہم، آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ آپس میں قلمیں ڈال رہے تھے. قلموں کے بارے میں علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ انہوں نے یہ بات طے کر لیا تھا، اللہ نے وحی کے ذریعے سے ان کو بتایا تھا. زکریا علیہ السلام ان میں موجود تھے کہ تم اپنے قلموں کو پانی میں ڈالو، جس کا قلم پانی میں ٹھہر جائے، پانی کا کام ہے نا اس کو لے جانا، ڈبو دینا،
وہ جب کھڑا رہ جائے، جس طرح مٹی کے اندر بندہ گاڑتا ہے قلم کو، تو اسی کو کفالت کا مالک بنائیں گے، مریم کی کفالت وہی کرے گا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ جس سمت کی طرف پانی بہ رہا ہے، جس بندے کا قلم الٹا سمت پر جانے لگ جائے تو وہی شخص جو ہے کفالت کرے گا۔ یہ دونوں باتیں وحی کے ذریعے سے اللہ نے زکریا علیہ السلام کو بتائی تھی۔ تو جب قلموں کو ڈال دیا تو زکریا علیہ السلام کا قلم قرآن اندازی کی صورت میں نکل آیا۔ تو فرمایا وما كنت لديهم اذ يختصمون، نہیں تھے آپ ان کے پاس۔ اختصام سے مراد یہاں ان کا آپس میں اختلاف، ایک نے کہا میں اس کی کفالت کروں گا، دوسرے نے کہا میں کروں گا۔ فرمایا کہ اس کا جھگڑا ختم ہو گیا۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم، جب کہا فرشتوں نے مریم، ان اللہ یقینا اللہ تعالی یبشرک، بشارت دیتے ہیں تمہیں، بکلمۃ منہ، اپنے طرف سے کلمے کا، مراد اس سے عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ فرمایا اسمہ مسیح، نام اس کا ہوگا المسیح عیسی ابن مریم، مسیح عیسیٰ بن مریم، وجیہن، اور وہ مرتبے والا ہوگا، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں، ومن المقربین، اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوں گے۔ یہاں پر بھی ملائکہ جبریل نے اس کو پیغام دیا ہے، اور سورۃ مریم میں اس کا فتمثل لہا بشرا سویا، ایک برابر انسان کی صورت میں اس کے سامنے آئے، اور انہوں نے دعا کی اور اس سے بچاؤ کے لیے کہا اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں اللہ تعالیٰ کے پناہ مانگتا ہوں تجھ سے اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ سے ڈر جاؤ۔ میں تنہا عورت ہوں، میرے پاس آپ کیسے آئے ہیں؟ آپ مرد ہیں۔ انہوں نے کہا انما انا رسول ربک، میں تیرے رب کی طرف سے پیغام لانے والا، میں تو ملک ہوں، فرشتہ ہوں، تجھے اولاد کے بشارت کے لیے دینے کے لیے آیا ہوں۔ یہاں پر فرمایا مسیح، مسح کرنے والا، یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کو ذکر کر رہے ہیں۔ مسح کر رہے تھے، نابینا کو مسح کرنا، اس کی بینائی آ جائے، اگر کسی کے اوپر برس کی بیماری ہے اس کے اوپر ہاتھ پیر دینا، مسح کرنا، اس کی بیماری ختم ہو جائے۔ اور عیسیٰ اس کا نام، ابن مریم، مریم کا بیٹا، کنیت بھی آ گیا، نام بھی آ گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں، ایک ضعیف روایت میں ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو پکارا جائے گا ماں کے نام سے۔ شیعہ حضرات نے اس کو بہت عام کیا ہے، اور یہ سوال ہم سے کئی لوگوں نے فون پر کیا۔ ہم نے کہا یہ ایسا کوئی نہیں ہے، باپ کے نام سے پکارا جائے گا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھو ماں کے نام سے اس لیے پکارا جائے گا کہ اگر باپ کے نام سے پکارا جائے تو عیسیٰ علیہ السلام کا تو باپ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں اس سے تھوڑا آگے چلو، اس سے آگے جاؤ گے، باپ ماں کے نام سے پکارا جائے گا تو آدم علیہ السلام کے ماں نہیں ہے، پھر کیا کرو گے؟ اور ہوا کو کس نام سے پکاریں گے؟ اس کی ماں کون ہے؟ ایسے بے تک باتیں کرتے ہیں، اس میں ضعیف روایت لوگ پیش کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ کروڑہا رحمت نازل کرے، اس کو اللہ نے وہ فقاہت دی ہے کہ وہ ایک مسئلے سے اتنے مسئلے نکال لیتے ہیں، یہ اللہ کا دین ہے، اور اس کا تعلق تقوی اور پرہیزگاری سے ہے۔ وہ کہتے ہیں باپ کے نام سے پکارا جائے گا، دلیل کیا ہے؟ کہتے دلیل یہ ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن لکل غادر لوا، ہر اس شخص کے لیے جھنڈا ہوگا جس نے اللہ کے رسول کی بغاوت کی ہے، اور کہا جائے گا ھذا غادر لفلان ابن فلان، یہ جھنڈا فلان کا ہے جو فلان کا بیٹا ہے۔ تو دیکھو باپ کا نام لیا ہے، فلان بن فلان کا جھنڈا ہے یہ، تو یہ تو قیامت کے میدان کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو معلوم ہوا میدان محشر میں باپ کے نام سے لوگوں کا تعارف ہوگا، ماں کے نام سے نہیں ہوگا۔ ہم اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ تمام معاملہ باپ کے نام سے ہے قیامت میں۔ ہاں جن لوگوں کے باپ نہیں ہے، جن لوگوں کے ماں نہیں ہے، جن لوگوں کے ماں باپ دونوں نہیں ہے، ان کو ان کے نام سے پکارا جائے گا۔ کیا اللہ تعالیٰ کو اور فرشتوں کو ان کا نام نہیں آتے کیا؟ یا آدم، یا ہوا، یا عیسیٰ، اشکال ختم ہو گیا۔
بات ختم. صحیح حدیث ہے اس بارے میں. فرمایا دنیا میں مرتبے والا ہوگا, آخرت میں اللہ کے مقربین بندوں میں سے ہوں گے. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ, کلام کرے گا وہ لوگوں سے, فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا, گہوارے میں اور پختہ عمر میں. وَمِنَ الصَّالِحِينَ, اور اللہ کے صالح بندوں میں سے ہوں گے. بچپنے میں بھی وہ کلام کرے گا. مہد اس جگہ کو کہتے ہیں جس میں بچہ پڑا ہوتا ہے. بستر, جھولا, ماں کا گود, یہ سب جگہ مہد میں داخل ہے. اور ساری زمین کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مہد قرار دیا ہے. بستر ہے نا. اور کہولت جو ہے یہ پختہ عمر, بڑے عمر میں, جس کو بڑھاپا آپ کہہ سکتے ہیں, بڑھاپے کی عمر میں. یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کہولت کی عمر میں نہیں اٹھایا, تو معلوم ہوا کہ وہ آئے گا اور کہولت کی عمر میں پہنچے گا, بڑھاپے کو, تو بڑھاپے میں بھی لوگوں سے کلام کرے گا. اس میں اس شبے کا جواب ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے, تو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ 30 سال سے کم زیادہ عمر میں تھے. تو جب کس عمر میں وہ اٹھائے گئے, تو کہولت کا عمر تو اس پر آیا ہی نہیں نا. جب نہیں آیا تو پھر کیسا ہوگا. ہاں, بعض لوگوں نے اور اشکالات کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ تو زندہ نہیں ہے, وہ فوت ہو گئے. اچھا, یہ کیسے فوت ہو گئے؟ کہتے قرآن میں آیا ہے نا, اس نے کہا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا, کہ میں نماز پڑھوں گا, زکات بھی دوں گا جب تک میں زندہ ہوں. تو کہتے ہیں اگر عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے تو وہ زکات کس کو دیتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام اگر زندہ ہے تو وہ زکات کس کو دیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں پہلے یہ ثابت کرو پیسے لے کے کتنے گیا ہے. وہ دنیا سے جب اللہ وہ اس کو اٹھا رہا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو, تو پیسے کتنے لے کر گئے تھے کہ وہ زکات دے؟ یا اوپر اس نے کوئی فیکٹری کھولا ہے کہ کاروبار کر رہے اور پیسے کما رہے تو زکات نہیں دے رہے؟ جب اس کو اللہ نے ایک خاص زندگی دی ہے, اس خاص زندگی میں اس عبادت پر وہ مامور ہے جو اس کے ساتھ اللہ رب العالمین نے خاص معاملہ کیا ہے. وہاں زکات, پیسے ہی جب نہیں ہے تو زکات کہاں سے دے گا؟ یہ بے جا سوالات ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ لوگوں سے کلام کرے گا. اور یہاں پر وہ مشہور حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بچپنے میں 3 بچوں نے باتیں کی ہے دودھ پینے کی عمر میں. ایک عیسیٰ علیہ السلام نے کی ہے, اور ایک وہ بچہ جو اپنے ماں کا دودھ پی رہا تھا, اور اتنے میں ایک خاتون کو لوگ مار کر آگے بگا رہے تھے کہ یہ بدکار ہے, فلاں ہے, فلاں ہے. بچے نے دودھ کو چھوڑا اور ماں کے بولنے کا جواب دیا. ماں نے کہا اللہ میرے بچے کو اس کیفیت سے بچاؤ. تو بچے نے دودھ چھوڑا اور کہا اے اللہ مجھے ایسے بنا جس طرح یہ عورت ہے. اب تھوڑی دیر کے بعد ایک بندہ وہاں سے گزر رہے, بڑا حشاش بشاش مالدار تکبر کے ساتھ. تو اس کے ماں نے کہا اے اللہ میرے بچے کو اس طرح بنا جس طرح یہ نوجوان جا رہے. بچے نے دودھ چھوڑا تو کہا اے اللہ مجھے اس قسم کی کیفیت سے بچاؤ. تو ماں نے پھر بچے سے مخاطبہ کیا کہ میں نے تیرے لیے پہلے والی بات سے اس عورت کے کیفیت سے دعا مانگی تو تو نے جواب دیا, اور اس کا بھی جواب دیا. بچے کو اللہ نے توفیق دی بولنے کی. کہا وہ جو عورت تھی وہ مظلوم, اس نے گناہ نہیں کیا ہے. لوگ اس پر الزام لگاتے ہیں, اور مظلومیت جو ہے یہ بہت اعلیٰ صفت ہے کہ انسان دنیا میں مظلوم ہو تو آخرت میں اس کے لیے اعلیٰ درجے ہیں. اور یہ جو بندہ گزر رہا تھا یہ متکبر ہے, تو اللہ مجھے متکبرین میں سے نہ کر لے. دوسرا بندہ یہ بچہ. تیسرا وہ بچہ جس کا واقعہ علماء نے لکھا ہے, اور صحیح حدیث اس بارے میں ہے, بخاری مسلم کی روایت ہے. جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور عابد تھے بنی اسرائیل میں, اس کے اوپر بنی اسرائیل کی ایک عورت نے تہمت لگایا تھا کہ میں نے جو بچے کو جنا ہے یہ اس سے جنا ہے. تو اس نے کہا کہ اس بچے کو لے کر آؤ. بچے کو لے آئے, کیونکہ لوگوں نے اس کو بہت مارا پیٹا, اس کے کمرے کو بھی توڑا. کہا کیوں ایسا معاملہ کرتے ہو؟ میں لوگوں میں تو یہ بیماری ہے نا, پہلے مارتے ہیں بعد میں پوچھتے ہیں. پہلے تحقیق کرو, جیسا ہمارے ہاں مسئلہ ہے نا, تحقیق نہیں ہے بالکل. جیسا ابھی آپ کے سامنے ہے, کہتے جناب
یہ جو فلاں جگہ ہے فلاں جگہ ہے، یہ را کے ایجنٹ ہے، تحقیق کوئی نہیں کرتے۔ ابھی آپ کل کے اخبار پڑھیں، کہتے سوات میں 2 سال کے بعد چینل کھل گئے جس میں 6 کے کتنے چینل صرف ہندوستان کے ہیں۔ اچھا، تو یہ وہی لوگ ہیں جو ہندوستان نے سوات میں بھیجے کہ ہمارے چینل بند کرو، کہتے یہ را کے ایجنٹ ہے۔ را کے ایجنٹ را والوں کے چینل بند کرتے ہیں کہ کھولتے ہیں؟ 2 سال ان کے چینلوں کو سوات میں بند رکھا کہ یہاں فحاشی اوریانی نہیں ہوگی۔ 2 سال کے بعد وہاں پر پھر وہ بدماشی کے آڑے لوگوں نے کھول دیے، برینا فلمیں چلانا، کیسٹیں چلانا، ویسیار ٹی وی چلانا۔ لوگ یہی چاہتے ہیں نا، یہود نصارہ یہی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیل جائے، تو تحقیق لوگ نہیں کرتے۔ اس لیے ہمارے قرآن کا قانون کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ ایمان والو، تحقیق کرو، ایسا نہیں کہ تم کسی کو سزا دو اور بعد میں اس پر ندامت کرو۔ تو یہ جریج کو لوگوں نے مارا پیٹا، اور مارنے پیٹنے کے بعد اس کو بتاتے ہیں کہ تو نے زنا کیا ہے۔ اس نے کہا میں نے کب زنا کیا؟ کہا فلاں عورت سے تو نے بچہ بھی جن لیا۔ کہا بچے کو لے کے آؤ۔ بچے کو لے آئے تو اس کے سینے پر اس نے ہاتھ رکھا اور کہا اللہ کے حکم سے بولو تم کس کا بیٹا ہو؟ اس بچے نے اعلان یعنی اظہار کیا کہ میں فلاں چرواہے کا بیٹا ہوں۔ لوگوں نے پھر سے اس کو ہاتھ پاؤں چومنا شروع کیا، جس طرح ہمارے ہاں ہوتے ہیں نا کہ ذرا سے معلوم ہو جائے کہ وہ کوئی بلکہ جھوٹا کیوں نہ ہوتے اکثر جھوٹے واقعات، بس اس کے ہاتھ پاؤں چومنا شروع کر دیتے ہیں۔ کہا کہ تم تو اللہ کے بڑے ولی ہو، تمہارے کمرے کو ہم سونے چاندی سے بنائیں گے۔ کہا نہیں، اسی طرح مٹی سے بناؤ، لیکن جو کچھ تم لوگوں نے کیا یہ کافی ہے۔ تو یہ 3 بچے ہیں جنہوں نے بچپنے میں کلام کیا ہے۔ ایک روایت مستدرک حاکم میں 5 بچوں کا ذکر ہے، اس میں 2 بچے اور شامل کیا ہے، جس طرح یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، لیکن اس روایت پر بعض علماء نے کلام کیا ہے، واللہ اعلم۔ قالت، کہنے لگی، ربی انا، اے میرے رب، کس طرح یکون لی ہوگی میرے ہاں کیسے، ولد، لڑکا کیسا ہوگا میرے لیے لڑکا، ولم یمسسنی بشر، اور نہیں چھوا مجھے کسی بشر نے، مانا میں نے شادی نہیں کی ہے تو میرے ہاں بچہ کیسا پیدا ہوگا۔ اور سورۃ مریم میں فرمایا لم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا، نہ میں نے شادی کی ہے نہ میں بدکار ہوں، کیونکہ 2 صورتیں ہیں نا، یا تو شادی کر لے کوئی خاتون تو ان کے ہاں ولادت ہو جائے، یا پھر وہ شادی کے بغیر تو بدکار ہے، دونوں کام میں نے نہیں کیا ہے۔ وہاں پر ہے کذالک اللہ، اللہ تعالی کذالک قال ربک هو علی هین ولنجعله آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا، یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اس میں مزید باتوں کی ضرورت نہیں ہے، ایسا ہوگا۔ یہاں پر فرمایا قال کذالک اللہ، اسی طرح اللہ تعالی مانا بغیر شادی کا اور بغیر گناہ کا، یخلق ما یشاء، پیدا کرتے اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے۔ نہ تو نے گناہ کیا ہے نہ تو نے شادی کی ہے، بغیر گناہ بغیر شادی کا تجھے اولاد دینے والا ہے۔ اذا قضا امرا، جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، فانما یقول له کن فیکون، فس یقیناً وہ کہتا ہے اس کام کے بارے میں ہو جاؤ تو ہو جاتا ہے، بس اللہ فرماتے ہو جاؤ وہ کام ہو جاتے۔ اس کے لیے کیا مسئلہ ہے کہ تیرے شادی کے بغیر تجھے اولاد دے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، تعلیم دے گا اس کو کتاب کا، والحکمت، حکمت کے، والتوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل کے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی صفات۔ یہاں پر کتاب سے مراد کئی اقوال ہے، لیکن صحیح مسلم کی اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ کتاب سے مراد قرآن اور حکمت سے مراد حدیث، جیسے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کیف انتم اذ انزل فیکم عیسی ابن مریم ویحکم بکتاب اللہ وبسنت نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، کیسا ہوگا تمہارا وہ دور جب تمہارے درمیان میں عیسیٰ ابن مریم آئیں گے اور یحکم بکتاب اللہ وبسنت نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کی کتاب سے اور تمہاری نبی کی سنت سے فیصلے کریں گے لوگوں کے درمیان۔ تو کتاب سے مراد قرآن، حکمت سے مراد حدیث، تورات انجیل تو پہلے سے معروف ہے،
اللہ نے یہ سارے علوم اس کو دے دیے. ورسولا اور وہ رسول ہوگا الی بنی اسرائیل بنی اسرائیل کی طرف. اب اس کے کلام، اب رسول بن کر آیا، کیا کلام کرے گا وہ؟ انی قد جئتکم یقیناً آیا ہوں میں تمہارے پاس بآیۃ من ربکم نشانیاں لے کر تمہارے رب کی جانب سے. اب یہاں پر یہ عیسیٰ علیہ السلام کا کلام ہے کہ جب وہ نبی بن کر آئے اس نے اپنے قوم بنی اسرائیل کے سامنے کلام پیش کیا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے نبی بن کر آیا ہوں. انی اخلق لکم یقیناً میں بناتا ہوں تمہارے لیے من الطین مٹی سے کہیئۃ الطیر پرندے کے شکل، پرندے کی طرح. فانفخ فیہ پس میں پھونک مارتا ہوں اس میں فیکون طیرا تو ہو جاتا ہے وہ پرندہ، حقیقی پرندہ بن جاتا ہے. وہ مٹی سے بنا لیتا ہوں، اس میں پھونک مارتا ہوں، گوشت کا پرندہ بن جاتے، اڑ جاتے. لیکن یاد رکھو یہ کام میرے بس میں نہیں ہے، باذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے ہے. قرآن کریم اللہ کا وہ عظیم کتاب ہے کہ اس کو کما حق ہو پڑھا جائے تو عقائد، نظریات، سوچ بالکل وہ فطری طور پر باقی رہ جاتے ہیں. ہاں جب اس سے لوگ بیگانہ ہو جائے تو پھر ہر آدمی کی اپنی مرضی ہے جو کسی کے ذہن میں ڈال دے، گمراہی سے گمراہی. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ اور میں اچھا کر دیتا ہوں اکمح کو. اکمح کہتے ہیں پیدائشی اندھا. والابرص اور برس والے بیمار کو. وأحيي الموتى زندہ کرتا ہوں میں مردوں کو باذن اللہ اللہ کے حکم سے. مستقل اللہ کی اذن کا ذکر، یہ سب کچھ میں اللہ کی اذن سے کرتا ہوں. وأنبئكم اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں بما ساتھ اس کے تأکلون جو تم کھاتے، وما تدخرون جو تم ذخیرہ کرتے ہو، فی بیوتکم اپنے گھروں میں. یہ اللہ نے مجھے وحی کے ذریعے سے بتایا. تم جو کھا کے آ جاؤ میں بتا دوں گا کہ تم نے آج کیا کھایا، اور اگر تم نے گھر میں کوئی چیز ذخیرہ بنایا تو اس کا میں بتا دوں گا گھر میں تم نے کیا رکھا ہے. لیکن یہ سب کچھ باذن اللہ ہے. ان فی ذلک لآیات لکم ان فی ذلک یقیناً اس میں لآیات لکم نشانی ہے تمہارے لیے، بہت بڑی نشانی. ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم مومن. ایمان جو ہے ایمان یہ اللہ کی عظمت کا تعارف کے لیے آلہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی پہچان کے لیے ایمان چاہیے. جب ایمان نہیں ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لوگ سب کچھ کو جانتے ہیں، اللہ کو نہیں جانتے. ما لکم لا ترجون للہ وقارا. پھر صرف اللہ کی پہچان نہیں ہوتی، باقی ہر چیز کی پہچان ہوتا ہے. تو یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے ان معجزات کا ذکر کیا جو اللہ نے ان کو دیا تھا. وَمُصَدِّقًا اور تصدیق کرنے والا ہوں لما بین یدی، تصدیق کرنے والا ہوں واسطے اس کے بین یدی جو میرے آگے ہیں مجھ سے پہلے. من التورات تورات میں سے، تورات کی میں تصدیق کر رہا ہوں. وَلِأُحِلَّ لَكُمْ تاکہ میں حلال کر دوں تمہارے لیے بعض الذی بعض وہ چیزیں حرم علیکم جو حرام کی گئی ہیں تمہارے اوپر. وجئتکم اور میں آیا ہوں تمہارے پاس بآیۃ من ربکم نشانی لے کر تمہارے رب کی جانب سے. فاتقوا اللہ واطیعون پس تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور میری پیروی کرو. اس میں حرام چیزیں بعض وہ چیزیں جو ان کے پیروں اور مولیوں نے ان پر حرام کیے تھے. جس طرح ہماری امت کے اندر پیر پرستی کے جو متلاشی لوگ ہیں یا پیروں کے دام میں پسے ہوئے لوگ ہیں، ان کے اوپر پیر کے کہنے کی وجہ سے بعض خوراک، بعض لباس جس کا پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں وہ ان کے اوپر حرام کر دیتے ہیں. یہ تم نے نہ کھانا ہے نہ تم نے یہ پہننا ہے. تو ان کے اوپر بھی ان کے مولیوں نے بعض چیزیں حرام کر دیے تھے کہ یہ چیزیں تم استعمال نہیں کرو گے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا اپنا خیال کا دین ہے، بنا بنایا دین ہے، اس کی میں وضاحت کروں گا کون سی چیز حلال ہے اور کون سی چیز حرام ہے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ جیسے قرآن سے ثابت ہے
کہ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل پر بعض چیزیں ان کے اعمال کی وجہ سے حرام کر دیے تھے، وہ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک پر ان کے لیے حلال کیے، چربی وغیرہ جو بھی ان پر اللہ نے حرام کیا تھا، اور پنجے والی چیز، ناخن والی چیز، یہاں انہوں نے ذکر کیا کہ میں نشانیاں لے کر آیا ہوں اور یہ اللہ کے انعامات۔ فاتقوا اللہ، اس میں دعوت توحید ہے، اللہ سے ڈر جاؤ، شرک چھوڑو، اور اطیعون میں اتباع رسول کی دعوت ہے، میری پیروی کرو۔ ہر نبی کی دعوت کا خلاصہ ہی ہے فاتقوا اللہ واطیعون، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ یہاں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے صفات کا اللہ نے ذکر کیا، یہ بندہ ہے، یہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، اور نصارہ کو اس بات کا، ان کے عقیدے کا رد کرنا مقصود تھا کہ انہوں نے کہا کہ وہ دیکھو مٹی سے پرندے بنا رہے تھے، مادرزاد اندھے کو ٹھیک کرتے تھے، برس کے مریض کو ٹھیک کرتے تھے، اس کا مطلب یہ وہ الہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا نہیں، یہ سب کچھ انہوں نے کیا ہے تو باذن اللہ، اس میں اللہ تعالیٰ کے اذن کا وہ محتاج تھا، تو جس کی وجہ سے آپ اس کو الہ نہیں کہہ سکتے، وہ الہ کا بندہ ہے۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، یقیناً اللہ تعالیٰ میرا تمہارا رب ہے، یہ ہے صراط المستقیم۔ فاتحہ کے تفسیر میں ہم نے پڑھا تھا کہ صراط المستقیم کے مصداقات کیا ہے؟ اللہ کے توحید، اللہ کا قرآن اور رسولوں کے اتباع، یہ تین مصداقات ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ صراط المستقیم کیا ہے؟ وہ اللہ کی بندگی ہے۔ جو اللہ کی بندگی نہیں کرے گا، مشرک ہوگا، وہ کروڑ ہاں کہہ دے کہ ہم صراط المستقیم والے ہیں، اللہ فرماتے نہیں ہے۔ فلما احس، جب محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے منہم الکفر، ان سے کفر کو محسوس کیا، احساس میں سے ہے جو انسان کو اپنے انکوں سے، کانوں سے اور وجود کے احساسی آلوں سے معلوم ہو جائے۔ جب دیکھا انہوں نے کہ یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، قالا، کہنے لگے، من انصاری اللہ، کون ہے جو امداد کرے میرے لیے، میرے ساتھ مدد کرے اللہ کے لیے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان سے کفر کا عقیدہ محسوس کیا کہ نہیں مانتے، تو اب اللہ کے دین کے مدد کے لیے اپنے دعوت پیش کر رہا ہے۔ من انصاری اللہ، کون ہے جو مدد کرے میرا اللہ کے لیے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے ظاہری اسباب پر مدد مانگنا، ظاہری اسباب پر مدد مانگنا یہ شرک نہیں ہے اور نہ یہ توحید کے خلاف ہے۔ یہ مدد تو انبیاء نے بھی مانگا ہے، اس کو کون کہے گا یہ شرک ہے؟ یہ تو پھر انبیاء پر بھی مشرک ہونے کا نعوذ باللہ فتویٰ لگ جائے گا۔ بغیر اسباب کا مدد مانگنا یہ ہے اصل شرک۔ جس طرح ہمارے معاشرے میں یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا حسن، یا حسین، مختلف قوموں کے مختلف نعرے، یہ شرک ہے، اور یہ شرک جلی ہے، شرک جلی، کیونکہ شرک میں بنیاد جو چلا آ رہا ہے وہ دعا ہے۔ دعا ہی میں لوگوں نے شرک کا آغاز کیا ہے، صفات میں بعد میں کیا ہے، دعا میں کیا ہے۔ تو غیر اللہ کو پکارنا یہ شرک جلی ہے، اور اس عقیدے کا مرنے والا جب مر جائے تو اس کے لیے نہ تم انا للہ پڑھ سکتے ہو، نہ اس کا جنازہ پڑھ سکتے ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں منع کیا ہے، اپنے رسول کو منع کیا ہے۔ ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى، سورۃ توبہ میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو یہ اب وہ دعوت دے رہا ہے کہ میرے ساتھ دین کی مدد کے لیے کون تیار ہے؟
قال الحواریون، کہا حواریوں نے، نحن انصار اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے مددگار ہیں، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے ہیں اللہ کے ساتھ، واشہد، گواہ رہو، بأننا مسلمون، یقیناً ہم فرمان بردار ہیں، ہم اس بات کے لیے تیار، ہم دین کے مدد کے لیے تیرے ساتھ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ حواری کہ یہ جمع ہے حوار کا، حورن کی جمع حواریون، اور اس کے بارے میں علماء کا یہ قول ہے کہ یہ یعنی وہ لوگ جو مخلصین ہیں، حواریون اے مخلصون، دین کے لیے مخلص اور دین پر مر مٹنے والے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لکل نبی حواری، ہر نبی کے حواری گزرے ہیں نا، وہ حواری زبیر، اور میرا حواری زبیر ہے، بخاری کی روایت میں ہے، مانا رازدار، خاص رازدار، تو یہ دین کے ساتھ چلنے والے، یہ مخلصین لوگ، انہوں نے کہا ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، اور پھر فرمایا کہ واشہد بأننا مسلمون، گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں، تابعدار ہیں، دین پر چلنے کے لیے تیار۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، بما انزلتا، ساتھ اس کے جو تو نے نازل کیا، واتبعنا الرسول، ہم نے پیروی کی، ہم نے اتباع کیا اور رسول کے، فاکتبنا مع الشاہدین، لکھ دو ہم کو شاہدین کے ساتھ، شاہدین مانا مسلمین، مسلمین کے ساتھ، یہ جو امت مسلمہ کے لوگ ہیں ہم کو بھی ان کے ساتھ ملا لو۔ ایک قول یہ ہے، یہاں ان کی دعا امت مسلمہ میں شمولیت کا ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے تدبیر کی، اللہ نے بھی تدبیر کی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے نتیجے میں لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، کچھ لوگوں نے ایمان لایا، کچھ نے انکار کیا۔ انکار کرنے والے ہمیشہ زیادہ ہوتے ہیں، انکار کرنے والوں نے کہا کہ اس کو قتل کرو، قتل کرنے کے لیے منصوبہ بنایا۔ تو جیسے کہ مفسرین نے لکھا ہے، عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ انہوں نے محصور کر دیا، ایک مکان کے اندر، اور ایک قول کے مطابق بادشاہ سے شکایت کی، جھوٹے قسمیں کھائیں کہ یہ بڑا فسادی انسان ہے، یہ تیرے حکومت کو گرا دے گا، لہذا اس کا یہ منصوبہ ہے، یہ منصوبہ ہے۔ بادشاہ نے اس کو جیل میں ڈالا۔ پھر لوگوں کے جس طرح طریقہ ہے نا، جیل کے دروازے بھی توڑتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے حملہ کیا، اور اس کے کمرے میں جب بند کرنے کی نوبت آئی تو ان کے ساتھ چند ساتھی تھے، ایک قول کے مطابق 10 افراد۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، وحی کے ذریعے سے اللہ نے ان کو یہ بات بتائی کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اگر قربانی دینے کے لیے تیار ہے تو میں اس کو جنت میں اپنے ساتھ رہنے کی بشارت دیتا ہوں۔ تو ایک شخص نے کہا میں تیار ہوں، میں قربانی دیتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل صورت کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل صورت میں بدل دیا۔ جب اس کے کمرے میں وہ جو مخالفین تھے داخل ہو گئے تو دیکھا انہوں نے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں ان افراد میں سے ایک شخص انہوں نے پکڑا، اس کو قتل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، انہوں نے چھت کے ذریعے سے چھت کو پاڑا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اس سے پہلے زندہ اٹھایا۔ تو جب ان لوگوں نے دیکھا کہ اس کمرے میں تو لوگ 10 افراد تھے، 10 افراد اس کمرے میں محصور کیے گئے تھے، اب جب دیکھا تو اس میں 9 افراد ہے، ایک کو تو چلو ہم نے قتل کیا، 8 رہ گئے، لیکن اس 10 میں سے ایک کہاں ہے؟ تو ان کو شبہ پڑ گیا، شبہ، ولیکن شبہ لہم، آگے سورۃ النساء میں اس کا ذکر آئے گا، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبہ لہم، نہ انہوں نے قتل کیا نہ ان کو سولی چڑھایا ہے، ولیکن شبہ لہم، لیکن یہ شبہ میں پڑ گئے، شبہ میں پڑ گئے۔
کسی نے کہا جو ہم نے قتل کیا یہی ہے، کیونکہ شکل صورت اس کا عیسیٰ علیہ السلام کا ہے. لیکن جب دیکھتے ہیں کہ یقینی طور پر افراد یہاں 10 تھے، تو 10 میں سے یہ 9 کیوں ہے؟ وہ 10واں شخص کا ہے. اس وقت سے شبے میں پڑ گئے. ابھی بھی یہ شبہ ان میں باقی ہے. قرآن نے اس کا رد کیا ہے کہ یہ شبے میں ہے. یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، مکر کرنا یہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے. اس کا معنی ہوتا ہے خفیہ طور پر کوئی پروگرام اور چال بنانا. تو اللہ رب العالمین کے نافرمان زمین پر خفیہ چالیں کرتے ہیں. اللہ رب العالمین عرش پر اپنے بندوں کی دفاع کے لیے چال چلاتا ہے. اور واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ کا چال تدبیر سب سے اعلیٰ ہوتا ہے. اس قال اللہ، جو فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا عیسیٰ، اے عیسیٰ انی متوفیک، میں پورا لینے والا ہوں تجھے، ورافعک، اور اٹھانے والا ہوں تجھے، الیہ اپنے طرف، ومطہرک، اور پاک کرنے والا ہوں، من الذین، آپ کو پاک کرنے والا ہوں ان لوگوں سے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا ہے، وجاعل الذین، اور کرنے والا ہوں ان لوگوں کو، اتبعوک، جنہوں نے آپ کی پیروی کی ہے، اتباع کی ہے، فوق الذین، ان لوگوں کے اوپر، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، الی یوم القیامہ، قیامت تک. ثم الی مرجعکم، پھر میرے طرف لوٹ کر آنا ہے تمہارا، فاحکم بینکم، پس میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان، فیما، اس میں، کنتم فیہ، وہ اس میں تم تختلفون، اختلاف کرتے. اللہ رب العالمین نے یہاں صاف واضح لفظوں میں فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اٹھایا ہے، اپنے طرف اٹھایا ہے. اور یہاں پر اس لفظ میں مختلف معنی علماء نے کیے ہیں. ان نے متوفی کا بعض نے معنی لیا ہے عارضی طور پر فوت کر لینا. عیسیٰ علیہ السلام کو چند لمحوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فوت کیا. امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ موقف ہے کہ اللہ نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے فوت کیا تاکہ اٹھانے میں وہ گھبرا نہ جائے، پریشان نہ ہو جائے. اور جب پھر اٹھایا اس کو، اٹھانے کے بعد اس کو زندہ کر دیا. اب وہ زندہ ہے، اور جو اس کی زندگی کا منکر ہے تو وہ متواتر کا منکر ہے، اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگے گا. بعض علماء نے کہا ہے کہ یہاں جو معنی ہے متوفی کا، یہ پورا لینے کا ہے. وفا کے مادے سے ہے یہ وفا. وفا کے اندر یہ معنی خود بخود موجود ہوتا ہے. تو رفع کا استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں 29 مقامات پر، 2 معنوں کے ساتھ. 29 مقامات رفع، اور اس کے 2 معنی ہیں. یا اس کا حقیقی معنی ہے یا مجازی معنی. رفع الدرجات، رفع الدرجات، یا تو درجے کی بلندی کے معنی میں ہے جو مجازی معنی میں آئے گا، اور یا پھر حقیقی معنی میں ہے ذات کو اوپر کرنا. الرحمن علی العرش استوى، رفع السماوات والارض. رفع یہاں پر رفع رافع کا الیہ، اور یہاں الیہ میں بھی وضاحت ہو رہے ہیں. اور ان لوگوں پر بھی رد ہوتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے ذات کو ہر چیز کے اندر مانتے ہیں. یہاں الیہ میں ان لوگوں پر بھی رد ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے میں ہے. اگر ہر شے میں اللہ ہے تو نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام میں بھی اللہ ہے. تو رافع کا الیہ کا کیا معنی کریں گے پھر؟ کہ میں تجھے اٹھاتا ہوں اپنے طرف. تو اپنا تو طرف ہے ہی نہیں، کیونکہ اس کے اندر اللہ ہے نعوذ باللہ. تو الیہ کا کیا معنی کریں گے؟ الیہ کا تو معنی تب ہوگا جب اللہ الگ ہو اور مخلوق الگ ہو. تو جب عیسیٰ علیہ السلام کے اندر بھی کوئی شخص اللہ کو مانتا ہے کہ اللہ ہر چیز میں ہے، تو رافع کا الیہ کا کیا معنی ہوگا؟ تو معنی ہی نہیں بنے گا. لہذا یہ معنی اور عقیدہ باطل ہے کہ اللہ ہر چیز میں ہے. نہیں، اللہ آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی ہے، اس لیے فرمایا کہ رافع کا الیہ. تو متوفی کا معنی پورا لینا. اور یہاں پر قادیانی لوگ اس پر بہت زور دیتے ہیں، اور ایک روایت جو کہ موضوع روایت ہے اس سے بھی استدلال کرتے ہیں. لو کان موسیٰ و عیسیٰ حیین، اگر موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں زندہ ہوتے تو میری پیروی کرتے. یہ روایت موضوع ہے، من گڑت ہے. بلکہ اصل روایت یہ ہے لو کان موسیٰ حیا ما وسعته الا اتباعی. یہ صحیح روایت ہے.
تو قادیانی اس کو زور اس لیے دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، تو جب فوت ہوئیں گے تو ان کے لیے سیٹ خالی ہو جائے گا نا. کہتے ہیں کہ وہ جو عیسیٰ ابن مریم ہے وہ میں ہوں، وہ جو آنے والا تھا وہ میں ہوں. علماء نے ان پر رد کیا کہ کیسے تم ہو، تمہارے اندر وہ صفات ثابت نہیں ہو رہے، جھوٹ بولتے ہو. انہوں نے 3 دعوے کیے نا. پہلے دعویٰ کیے رسالت کا، پھر انہوں نے دعویٰ کیا کہ نہیں میں عیسیٰ ہوں لیکن تمثیل بن کر آیا ہوں. تمثیل پہلے تو آپ نے آپ کو ہارون ثابت کر رہے تھے نا کہ میں جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھائی ہارون تھا میں اس مرتبے میں ہوں. پھر کہا نہیں میں عیسیٰ ہوں، لیکن جو عیسیٰ علیہ السلام کی مثال قرآن میں آیا ہے یہ تمثیلی مثال ہے، حقیقی نہیں ہے، تمثیلی ہے. تو میں اس کا ممثل ہوں، میں نے اسی طرح میں دین کو زندہ کرنے والا ہوں. اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آیا ہے کہ وہ قرآن حدیث کو ہی چلائے گا، تو میں اسی کو چلا رہا ہوں، کوئی نیا چیز نہیں لایا. اسی کی مقصد تو وہ تھا، وہ اسی کو بگاڑ رہے ہیں، لیکن وہ کہ میں چلا رہا ہوں. جب اس پر بھی وہ ثابت کرنے میں بے بس ہو گئے تو اس نے کہا میں وہ امام مہدی ہوں کہ وہ جو ہدایت کا امام آئے گا میں وہ ہوں. یہ تینوں باتیں اور دعوے اس کے باطل ثابت ہیں. امام مہدی جب آئے گا تو وہ جہاد کا انکار نہیں کرے گا، وہ مجاہد ہوگا. اور اس بدبخت نے تو جہاد کا انکار کیا ہے. گاؤں میں رہنے کے بعد جہاد کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اب کوئی جہاد نہیں کرے گا. اور ایسے گندے تعویلات کرتے ہیں کہ عام آدمی کو جس کو اللہ نے بصیرت نہیں دی ہے قرآن و سنت کا، تو بعض ان کے باتوں میں وہ پھنس جاتے ہیں. کہتے دیکھو حدیث میں آیا ہے کہ یضع الجزیہ، وہ جزیہ کو رکھ دے گا، یا ٹیکس نہیں لے گا. کہتے یہ میں نے ختم کر دیا نا، کوئی لڑائی نہیں. تو جب لڑائی نہیں ہے تو جزیہ نہیں ہوگا، جزیہ نہیں ہوگا، ختم ہو جائے گا. تو یہ میرے صفات. حالانکہ وہاں عیسیٰ علیہ السلام کی صفات میں جزیے کو رکھنے کا معنی یہ کہ وہ کافروں کو موقع زندہ رہنے کا دے گا ہی نہیں کہ یا تو اسلام قبول کرو یا مرو گے، ہم کو پیسے نہیں چاہیے. یہاں تو یہ یہود نصارہ کے گود میں پل رہے. آج بھی ان کا مرکز کہاں ہے؟ برطانیہ میں، یہودیوں کے گود میں ہے. اور وہ یہودیوں کو قتل کرے گا. عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی مل کر وہ تو ان بدبختوں کو قتل کرے گا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو امام مہدی بھی کہتے ہیں، قادیانی اپنے امام کو، اور پھر یہودیوں کے گود میں پل رہے. یہ بالکل متضاد بات ہے. تو یہاں متوفی کا معنی ہے پورا پورا لینا. اور پھر فرافع پہلے یہاں اٹھاتا ہوں تجھے اپنے طرف، یہ اس بات کی دلیل ہے نا. ورنہ اگر فوت کر دیا تو فوت شدہ تو ہر شخص اس کا روح اللہ کی طرف جاتے ہیں. تو اس میں خصوصیت کیا ہے؟ کوئی خصوصیت نہیں ہوگا. خصوصیت تو تب ہے کہ وہ زندہ اللہ اس کو اٹھا لے. وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، پاک کرتا ہوں تجھے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے. پاک کرنا بھی تب ہوگا جب اس کو ثابت اٹھا لے. وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ، اور کرنے والا ہوں ان لوگوں کو جو تیرے پیروی کریں گے. فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اوپر ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا قیامت تک. اب جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں حقیقی، وہ اس امت میں ضم ہو گئے نا، اس امت کے اندر وہ داخل ہو گئے. جب اس امت میں داخل ہو گئے تو اس امت کے وہ لوگ جو مومنین ہیں وہی عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں. تو یہ لوگ اپنے دلائل کے اعتبار سے، اپنے جہادی قوتوں کے اعتبار سے ہمیشہ غالب رہیں گے. اور یقیناً غالب ہے، اس لیے کہ غلبہ اس کو نہیں کہتے ہیں کہ صرف زمینی علاقوں پر قبضہ ہو یا حکمران بن جائے جن کے پاس اسلحہ زیادہ ہو. غلبہ یہ بھی ہے کہ دلیل کے مقابلے میں ان کے ساتھ کوئی بیٹھ نہ سکے. اور یہ غلبہ آج بھی مسلمانوں کے پاس ہے، کل بھی تھا، آئندہ بھی ہوگا. اور دوسرا غلبہ ہے خوف و رعب کا. تو آپ بتائیں کہ جن کے پاس دنیا کے سب سے بڑے ایٹم بم موجود ہو اور ان کے لیے خطرہ کیا ہو؟ چند مٹھی پر مسلمان. کہتے یہ پوری دنیا کے لیے خوف ہے. تو مان گئے نا، پوری دنیا ان سے خوف زدہ ہے. تو یہ غلبہ ہے نا. اللہ نے ان کو ایسا غلبہ دیا ہے کہ ان سے لوگ خوف زدہ ہے، اور یہ ایمان کا غلبہ ہے. فرمایا قیامت تک ایسا ہوگا. اور پھر میرے پاس آؤ گے تو تمہارے اختلافی باتوں کا فیصلہ میں کروں. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا،
عذاب دوں گا ان کو سخت عذاب فی دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، بعض کو دنیا میں بعض کو آخرت میں، بعض کو دنیا میں جسمانی روحانی، بعض کو دنیا میں جسمانی نہیں روحانی عذاب۔ عذاب کی پھر مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی مددگار۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، بس پورا دیں گے ان کو ان کا اجر۔ اب یوفی کا کیا معنی کریں گے یہاں؟ فَيُوَفِّيهِمْ، اللہ ان کو فوت کر دے گا، کیونکہ آگے پیچھے لفظوں میں خود ہی معنی موجود ہے۔ متوفی کا فَيُوَفِّيهِمْ، ان کو پورا دے گا اللہ تعالیٰ، اجورہم، ان کے اجر۔ واللہ، اللہ تعالیٰ لا يحب الظالمین، نہیں محبت کرتے ظالموں کے ساتھ۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات، یہ ہے جو تلاوت کرتے ہیں ہم آپ پر آیتوں میں سے، والذکر الحکیم، اور حکمت والے ذکر۔ فرمائے یہ جو کچھ آپ ان کے سامنے بیان کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی آیتیں ہیں۔ قرآن کریم کے ناموں میں ایک نام ذکر اور حکیم، یہ ذکر حکیم ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں اور اس کی صورت میں آپ ان کو سناتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے اس واقعہ کے اندر اس کے عجز، اس کی کمزوری کہ وہ الہ نہیں ہے، وہ بندہ ہے میرا، وہ میرا ولی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ اسی طرح مریم کا ذکر، اس کی کمزوری، وہ پیدا ہونے میں اللہ کے حکم کے محتاج ہے، وہ اس کے والدہ، وہ اپنے بیٹی کو بیٹے کی صورت میں نہیں بدل سکتی ہے۔ اب دیکھو ولایت کا اعلیٰ درجہ ہے نا، جو لوگ کہتے ہیں فلاں بابا کے پاس جاؤں تو وہاں سے لڑکے ملتے ہیں۔ اب لڑکے کیا، یہ اللہ کے اعلیٰ ولی ہے، قرآن میں ثابت ہے۔ وہ اپنے پیٹ کے بچے کے بارے میں خبر نہیں رکھتی ہے، پیٹ کے بارے میں ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ میرے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی، اس لیے اس کو محررن کہا۔ تو یہاں پر تو معاملات ہی کچھ اور ہیں، یہاں تو پہلے سے بتا دیتے ہیں۔ وہ لوگوں نے مشہور کیا نا واقعہ کو، یہ شیعوں کے گڑے ہوئے کہانیوں کو لوگ بڑے پیار سے بیان کرتے ہیں، کیونکہ ان کا موقف کیا ہے، شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبیوں پر درجہ ولیوں کا اعلیٰ ہے، ولایت کا درجہ نبوت سے اعلیٰ ہے۔ تو انہوں نے جھوٹی کہانی بنائی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اللہ کی ملاقات کے لیے جا رہے تو رستے میں ایک عورت ملی، کہاں اللہ سے پوچھنا کہ میرے قسمت میں بیٹے ہیں کہ نہیں، تو وہ پلٹ کر جب آئے تو ان کو بتا دیا کہ اللہ فرماتے کہ تیرے قسمت میں اولاد نہیں ہے، تیرے بیٹے نہیں ہوں گے۔ کہتے یہ واقعہ گزر جانے کے بعد اتنے میں ایک ملنگ اس کے دروازے پر آیا، ملنگ۔ کہتے اس عورت نے اس کو صدقہ خیرات دیا اور اس سے پوچھا کہ میرے قسمت میں بیٹے ہیں کہ نہیں۔ اس نے کہا اللہ تجھے 3 بیٹے دیں گے، 3 بیٹے تجھے ملیں گے۔ وہ عورت حیران ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فرماتے اس کی قسمت میں بیٹے نہیں ہیں، یہ ملنگ کہتا ہے کہ تیرے قسمت میں 3 بیٹے ہیں۔ اس نے جا کے موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی کہ تجھے میں نے یہ کہا تھا جب تو اللہ کی ملاقات کے لیے جا رہے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی ملاقات کے لیے جانا اسلام آباد کے مین روڈ پر جانا ہے، کہ رستے میں وہ کڑی ہیں، جب بھی وہ ملاقات کے لیے جا رہے تو وہ اسٹاپ کر رہے ہیں وہاں۔ اللہ کی ملاقات کے لیے جب نبی جاتے تو وہ قوم کو نہیں بتاتے کہ ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، آ جاؤ، کوئی استقبال کرنے تو کرو۔ تو یہ عورت پہلے بھی ملاقات کے وقت جب وہ جا رہے تھے تو موجود تھی، تو ابھی بھی کہتے ہیں کہ وہ پھر ملاقات کے لیے جا رہا تھا۔ تو اس عورت نے کہا کہ تو نے یہ کہا تھا، ابھی میرے گھر پہ ایک ملنگ آیا تھا، اس نے یہ کہا۔ اس نے جا کے اللہ سے شکایت کی تو اللہ نے فرمایا موسیٰ اس مسئلے کو چھوڑو، یہ برتن لے لو، اس میں انسان کا گوشت لے کر آؤ، انسان کا گوشت لے کر آؤ۔ وہ گیا، وہ کاسے کو لے کر پھر رہا تھا کہ بھئی انسان کا گوشت چاہیے۔ چلتے چلتے اس ملنگ کے پاس پہنچا۔ ملنگ نے کہا اللہ نے کہاں کا گوشت مانگا ہے؟ اس نے کہا یہ تو نہیں بتایا۔ تو کبھی تو اللہ کے ساتھ موسیٰ کا رابطہ اس طرح قریب جوڑ دیتے ہیں کہ جب چاہیں تو اللہ کے پاس جائیں، اور کبھی رابطہ ایسا کاٹ دیتے ہیں کہ آپ پوچھ بھی نہیں سکتے کہ اللہ کہاں کا گوشت لے آؤں۔ اتنا بھی نبی کا معاملہ توڑ دیتے ہیں۔ کہتے اس نے کہا کہاں کا گوشت، کہاں مجھے تو یہ معلوم نہیں ہے۔ تو یہ بیان کرنے والے جب بیان کرتے ہیں نا، بڑے کھلاڑی ہے، تو یہ اپنے ہاتھ کو یوں کرتے۔ اس نے کہا لو جی، کہہ رہے ایسا ہاتھ پھیرا
اور کہ ہاں لو جی، کہتے اس کے کاسے میں سارا گوشت اتار کے دے دیا، سارے بدن کا گوشت اتار کے اس کاسے میں ڈال دیا۔ ہم کہتے ہیں یہ کاسا ہے یا صابری ہوٹل کا دیگ ہے، ان ملنگوں میں تو 5 من سے کم گوشت ہوتا نہیں ہے، تو یہ کیسا کاسا تھا کہ اس نے سارے بدن کا گوشت اتارا اور وہ اس کاسے میں جو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس سے لائے تھے اس کو ڈال کے دے دیا، اور پھر بھی یہ ملنگ زندہ رہا، ہڈیوں کا ڈھانچہ پھر بھی زندہ رہا۔ ہم کہتے ہیں عاقل کہاں ہے مشرک، دوبر کا گوشت بھی دے دیا اور ذکر کا گوشت بھی دے دیا، اللہ کے پاس گندا گوشت بھی بیچ دیا، کیونکہ سارا گوشت بھیجا نا، تو اس میں وہ اپنے گندگی بھی تو گئی نا، آگے پیچھے کی سارے گندگی بھی بھیج دی، کہتے سارا اتار کے دے دیا۔ جب اللہ کے پاس موسیٰ علیہ السلام گئے، نعوذ باللہ یہ جھوٹا واقعہ، تو کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا کہ دیکھو موسیٰ، آپ نے مجھ سے پوچھا تھا نا، میں نے تجھ سے انسان کا گوشت مانگا، تو کیا آپ انسان نہیں تھے، آپ گوشت نہیں دے سکتے تھے؟ آپ دیتے نا گوشت، تو نے جس سے گوشت لایا اس کے کہنے پر میں کیسے اس عورت کو 3 بیٹے نہیں دوں گا، وہ مجھے اتنا قربانی دیتے، اپنا گوشت سارا اتار کے دے دیا۔ یہ شیعوں نے یہ کہانی گڑی ہے اور ہمارے مسلمان مزے اور چسکے لے لے کر اس کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے درجے کو گھٹانا اور ان لوگوں کے درجات بیان کرنا جو اسلام میں بدترین اور خبیث ترین لوگ ہیں، جن کا کام ہے اللہ کے ولیوں کو بدنام کرنا۔ اب یہاں تو اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے ولی کو معلوم نہیں ہے کہ میرے پیٹ میں لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، مریم پیدا ہوگی یا کوئی لڑکا پیدا ہوگا، اس کو اپنے پیٹ کا معلوم نہیں ہے، اور وہاں جو انہوں نے ملنگوں کا سسٹم جاری کیا ہے اس کو اس عورت کے بارے میں معلوم ہے کہ ان کے ہاں بیٹے ہوں گے اور وہ بھی 3 ہوں گے، آئندہ کی نسلوں کا پتہ ہے۔ تو قرآن کے اولیاء اور ہیں، ہمارے معاشرے کے اولیاء اور ہیں۔ ہم کہتے ہیں ایک ہے اولیاء الرحمن اور ایک ہے اولیاء الشیطان۔ جو لوگوں نے مشہور کیا ہے یہ اولیاء الشیطان ہے، اور جو قرآن میں ہے وہ اولیاء الرحمن ہے، عباد الرحمن جس کو کہتے ہیں۔ تو یہ فرق ہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے عیسائیوں کو ذلیل کرنے کے لیے اپنے نبی پر یہ واقعات پیش کیے کہ یہ جو مریم کے بارے میں، زکریا علیہ السلام کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، مریم کے والدہ کے بارے میں، عمران کے بارے میں جو سوچ رکھتے ہیں یہ سوچ گٹھیا ہے، اس لیے کہ وہ سب کے سب میرے بندے تھے، میرے سامنے عاجز تھے۔ آگے فرمایا ان مثل عیسیٰ، یقیناً مثال عیسیٰ علیہ السلام کے اندر اللہ کے نزدیک کا مثل آدم، مثل آدم علیہ السلام کے ہیں، خلقہ من تراب، پیدا کیا اس کو مٹی سے، ثم قال له، پھر فرمایا اس کو کن ہو جاؤ، فیکون، فس ہو گیا۔ فرمایا اگر تم نے اس وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنانا ہے کہ چونکہ اس کا باپ نہیں ہے، تو پھر تو آدم علیہ السلام کو سب سے بڑا معبود مانو، اس لیے کہ اس کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ لیکن فرمایا کہ دونوں کو میں نے اپنے امر سے بنایا ہے، اس کو مٹی سے بنا کر فرمایا کن ہو جاؤ، اور اس کے روح کو بنا کر میں نے مریم کے پیٹ میں ڈال دیا اور میں نے کہا کہ کن ہو جاؤ، ہو گیا، پیدا ہو گیا۔ الحق من ربک، حق تیرے رب کی جانب سے ہے، فلا تکن من الممترین، مت ہو جانا آپ شک کرنے والوں میں سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شک نہیں کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو بتانا چاہتے ہیں کہ دین کی باتوں میں جو نص سے ثابت ہو جائے، قرآن اور حدیث سے جو مسئلہ ثابت ہو جائے تو اس بارے میں کوئی شک نہیں کرنا، اس لیے کہ شک کی وجہ سے ایمان زائل ہوتا ہے۔ ایمان امن سے ہے نا، اور یقین سے ہے، تو یقین اور شک یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں۔ اگر شک آ جائے تو یقین چلا جائے گا، ایمان چلا جائے گا، اور یقین رہے گا تو پھر شک نہیں رہے گا۔ یہ دونوں متضاد باتیں ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ آدم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق دونوں من جانب اللہ ہے، اور دونوں میں الوہیت کی صفات نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے پیدا کیا ہے، اور جو پیدا ہونے میں کسی اور کا محتاج ہو تو وہ الہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ دونوں پیدا ہونے میں اللہ تعالیٰ کے امر کے محتاج ہے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب حق آ جائے تو حق کے بعد باقی کیا رہتا ہے؟ فرمایا فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے آ جانے کے بعد باقی کیا ہے؟ گمراہی۔ لہذا الحق من ربک، حق تیرے رب کی طرف سے ہے،
اور اس کے ماں سوا جو یہود نصارہ کا عقیدہ ہے وہ گمراہی ہے، ان کا عقیدہ گمراہی پر بنا۔ اس لیے سورۃ یونس آیات نمبر 32 میں فرمایا فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، حق کے بعد جو کچھ رہ جائے وہ گمراہی ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے دلائل اپنے نبی پر نازل کیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو جب طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی دلیل نہیں مانتا ہے، کیونکہ پہلے علمی باتیں ہوتی ہے، علمی مناقشہ، مباحثہ، مناظرہ، اور اس کے بعد پھر مباہلہ۔ فرمایا فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِمْ، جو بھی لڑے آپ کے ساتھ اس کے بارے میں مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، بعد اس کے کہ آیا آپ کے پاس صحیح علم صحیح آپ کے پاس آ گیا وہی، فَقُلْ فَسْ آپ فرما دیجئے تعالوا، آؤ بلاتے ہیں، ندعو ابنانا، ہم بلاتے ہیں اپنے اولاد کو، بیٹوں کو، وابناکم تمہارے بیٹوں کو، ونساءنا ونساءکم ہمارے یعنی ہم اپنے عورتوں کو اور تمہارے عورتوں کو، وانفسنا وانفسکم ہم اپنے جانوں کو اور تمہارے جانوں کو، ثم نبتہل پھر ہم ابتحال کرتے ہیں، ابتحال مانا گڑ گڑانا، دعائیں کرنا، ہم گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے ہیں، فنجعل لعنت اللہ پس کر دیں گے لعنت کو اللہ تعالیٰ کا علی الکاذبین جھوٹوں پر۔ اس آیات کے تحت جیسے کہ علماء نے لکھا اور صحیح حدیث سے ثابت ہے، بخاری کی اور دوسری کتابوں کے اندر مذکور ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حسن، حسین، فاطمہ اور علی اور رضی اللہ تعالیٰ کو بلانے کا حکم دیا کہ حسن کو لاؤ، حسین کو لاؤ، فاطمہ کو لاؤ، علی کو لاؤ، اور انفسنا و انفسکم میں عام صحابہ بھی شامل ہے، ہم اپنے صحابہ کو لے آتے، تم اپنے ساتھیوں کو لے آؤ، اور پھر مباہلہ کریں گے۔ مباہلے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ دونوں میدان میں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم میں سے جو بھی باطل پر ہے تو حق والے کی زندگی میں باطل والوں پر لعنت کر دے اور ذلت کے موت پر ان کو مارے، اللہ سے دعا کریں گے تو ایک فریق کی دعا قبول ہو جائے گی۔ ظاہر بات ہے دونوں حق پر تو ہو نہیں سکتے، تو جب انہوں نے مباہلے کے بعد سنی تو وہ پھر استقامت اور صبر کے لیے تیار نہیں تھے، کیوں وہ جانتے تھے کہ یہ شخص اللہ کے رسول ہے، اس کی علامات انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھ لیے تھے۔ تو مباہلے کی دعوت آج بھی شریعت میں اس کی گنجائش موجود ہے، لیکن ایسا نہیں جس طرح بعض جاہل لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے چلو یار مباہلہ کرو۔ مباہلہ بعد میں ہوتا ہے اور مباحثہ پہلے ہوتا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے علمی باتیں کی ہے، ان کے دلائل کا رد کیا ہے اور اپنے جو بات ثابت کرنی تھی اس کو ثابت کیا ہے۔ جب انہوں نے نہیں مانا ہے تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب مباہلہ کرو۔ ان ھذا لہو القصص الحق، یقیناً یہ واقعہ سچا ہے، یہ قصہ یہ سچ ہے۔ وما من الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر ایک اللہ۔ یہ جو اتنی تفصیلی بات اللہ نے بتائی، یہ اس میں صراحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الوہیت کے رد کرنے کے لیے یہ جو عیسائی ہے نصارہ، یہ عیسیٰ علیہ السلام کو معبود ثابت کرتے ہیں، الہ ثابت کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، معبود برحق صرف اللہ ایک اللہ ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ هو العزیز الحکیم، البتہ غالب حکمت والا ہے، اس کی حکمت اور اس کے غلبے کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے، ہر کام میں اس کی حکمت ہے اور تمام لوگوں پر وہ عزیز غالب ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر روگردانی کرے وہ، فَإِنَّ اللَّهَ، پس یقیناً اللہ تعالیٰ علیم بالمفسدین، خوب جاننے والا ہے فساد کرنے والوں کو۔ فرمایا اگر یہ لوگ اتنے دلائل ثبوتوں کے باوجود اللہ رب العالمین کی نافرمانی پر اتر آتے ہیں، جیسے کہ پہلے میں نے بتایا تھا کہ فسق جو ہے جب کافروں کے لیے استعمال ہو جائے تو کفر کے اعلیٰ درجے میں، اور جب مسلمانوں کے گناہوں میں استعمال ہو جائے تو گناہ کبیرہ کے اعلیٰ درجے میں ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر یہ لوگ اتنے دلائل کے باوجود پھر جاتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے فسادیوں کو۔ قل آپ فرما دیجیے یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، تعالوا الی کلمۃ، آؤ اس کلمے کی طرف، سواء بیننا و بینکم، برابر ہے ہمارے تمہارے درمیان۔ وہ کیا بات ہے جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے؟ وہ کیا بات ہے؟
یہی بات آج امت مسلمہ کو دعوت میں پیش کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہیں تو مسلمان لیکن وہ اس بات کی طرف نہیں آ رہے۔ اس میں تو مشرک کا بھی اختلاف نہیں ہے نا کہ اللہ کی بندگی کرنی چاہیے، تو معاہد تو ہے اس دعوت پر پیرا، اس پر پیرا دینے والے پیروکار۔ تو اگر اس بات پر آ جائے کہ ہم آپس میں کسی ایک کی عبادت نہیں کریں گے، صرف ایک اللہ کی کریں گے، واسطے اور وسیلے درمیان سے نکال دیں گے، خالص اللہ کو پکاریں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کریں گے، کیونکہ اس سے ہٹ کر اختلافات ہیں، اس کے اتباع میں اتحاد ہے۔ تعویلات اور شرکیات اور تقلیدات اور یہ جتنے بھی شبہات ہیں، اس کو ایک بالائے طاق رکھ کر خالص اللہ کی عبادت، خالص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کریں گے، جھگڑا ختم ہو جائے۔ فرمایا بیننا و بینکم، یہ وہ بات ہے جو ہمارے تمہارے درمیان میں برابر ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، یہ کہ نہیں ہم عبادت کریں گے مگر ایک اللہ کی، ولا نشرک بہ شیئا، نہیں شریک ٹھہرائیں گے ہم اس کے ساتھ کسی کو، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا، اور نہیں بنائیں گے ہم میں سے بعضوں کو رب، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ فإن تولوا، پس اگر وہ پھر جائیں، فقولوا، پس تم کہو، اشہدوا بأننا مسلمون، گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں، ہم فرمانبردار ہیں اس حکم ماننے کے لیے۔ معنی یہ کہ آؤ اللہ کے توحید پر مل جاتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں متفق علیہ ہے، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو ہم نے پڑھا، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو اس امت کا بھی دعوت یہ ایک اللہ کی عبادت کریں گے تو اختلاف ختم ہو جائے گا۔ اور دوسرے نمبر پر جو اختلاف کی جڑ ہے اس کو اللہ نے ذکر کیا کہ ایک دوسرے کو الہ بنانا۔ کیسے ایک دوسرے کو الہ بناتے؟ پیروں کو، مولیوں کو ان مرتبوں پر فائز کر دیا کہ وہ جیسے کہیں ویسے عبادت کریں گے۔ نہیں، پیر اور مولوی وہ شریعت میں اس منصب کے حقدار نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حلال کردہ حرام کر دے اور اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ حلال کر دے۔ یہی منصب یہودیوں نے بھی دیا تھا اپنے مولیوں کو اور نصارہ نے بھی دیا تھا، اور اس منصب سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو روکا ہے۔ جیسے سورۃ توبہ میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ یہ ارباب من دون اللہ انہوں نے بنایا تھا۔ اس امت کو اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ احبار اور رہبان جو ہے یہ خطرناک ہے، انہوں نے دین کو بگاڑا ہے۔